بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، سائنس کی ترقی اور بڑھتے ہوئے وسائل نے ہمارے معاشرے پر بہت گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔ جہاں سائنسی آلات نے سہولیات پیدا کی ہیں، وہیں مرد و خواتین کے لیے گمراہی کا سما بھی پیدا ہوا ہے۔ لیکن پھر بھی مفکرین اور محدثین کا یہ نظریہ ہے کہ اگر کوئی بندہ جنت کی نعمتوں اور حوروں کے بارے میں اچھی معلومات حاصل کر لے تو انسان ضرور گناہوں سے دور ہو کر جنت حاصل کرنے کی کوشش کرے گا انشاءاللہ۔ اگر انسان کو جنت کی حوروں کے بارے میں علم ہو جائے تو وہ کبھی بھی دنیا کے مزوں میں اپنی زندگی برباد نہیں کریں گے۔ علامہ ابن قیم حور کے حسن و جمال کا تذکرہ اس طرح کرتے ہیں کہ جنت میں مردوں کے لیے حوریں جو ان کی بیویاں ہوں گی وہ جنت کی ہم عمر ہوں گی۔ ان کے رخسار گلاب اور سیب کی طرح پیارے ہوں گے، اس کے دانت چمکتے ہوئے موتیوں کی طرح دکھائی دیں گے، ان کی کمریں باریک ہوں گی، ان کے چہرے ایسے خوبصورت نظر آئیں گے، سورج ان کے چہرے کے گرد گھومتا ہوا نظر آئے گا۔ سبحان اللہ۔ جب جنت کی حوریں مسکرائیں گی تو ان کے دانتوں میں چمک دکھائی دے گی۔ جنتی مرد جب اپنی بیوی حور کو دیکھے گا تو اس کو حور کے چہرے میں اپنا چہرہ نظر آئے گا، جیسے وہ آئینہ دیکھ رہا ہے۔ اس طرح جنت کی حور کا چہرہ صاف اور شفاف ہوگا۔ اگر جنت کی حور زمین کی طرف آ جائے تو زمین اور آسمان خوشبو سے بھر جائیں گے۔ زمین اور آسمان کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو جائے گی۔ دنیا اور آسمان میں ساری چیز حور کے نور سے چمک اٹھے گی۔ زمین پر جو بھی چیز ہوگی وہ خدا پر ایمان لے آئے گی۔ سبحان اللہ۔ اس نے جو سر پر دوپٹہ لیا ہوگا وہ دنیا کی ہر چیز سے بہت بہتر ہوگا۔ حوریں جنتی کی ہر خواہش کو پورا کریں گی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا جنتی حور کا حسن میں اضافہ ہوتا جائے گا اور وہ جنتی مرد کی محبت میں اضافہ کرتی جائے گی۔ جنتی روح حیض، ولادت اور نفاق سے پاک ہوگی۔ جنتی حور پیشاب، پخانہ اور جسمانی میل کچیل سے پاک ہوگی۔ وہ ہر وقت خوبصورت اور حسین و جمیل ہی نظر آئے گی، یا نہ تو بوڑھی ہوگی نہ اس کا لباس پرانا ہوگا۔ مرد کو جنت میں جو بیوی حور ملے گی وہ اپنے مرد کے علاوہ کسی کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھے گی۔ اس کا دھیان ہر وقت اپنے خامد کی طرف ہوگا۔ وہ اپنے خامد کے سوا کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گی۔ وہ آدمی بھی اپنی بیوی حور کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھے گا، کیونکہ حور اپنے مرد کی کوئی ایسا موقع ہی نہیں دے گی کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور کو دیکھے۔ وہ ہر وقت اپنے پیار میں مرد کو جکڑ لے گی۔ حور اپنے خامن کو ہر طرح کی سہولت میسر کرے گی۔ جنت کی حور کو کبھی بھی کسی نے ہاتھ تک نہ لگایا ہوگا۔ قرآن پاک میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ خوشخبری دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے، انہوں نے اچھے اعمال کیے، بے شک ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں چلتی ہوں گی۔ جب ان کو پھل کھانے کے لیے دیے جائیں گے تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہم کو پہلے دیے گئے تھے۔ وہ پہلے پھل سے ملتے جلتے ہوں گے اور ان کے لیے جنت میں پاکیزہ بیوی ہوگی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حور عین کو زعفران سے پیدا کیا گیا ہے۔ حضرت ابو سلمہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنت میں ایسی بیویاں ہوں گی جن کو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اما حوا علیہ السلام نے نہیں پیدا کیا ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حور عین کو زعفران سے پیدا کیا ہوگا۔ حضرت زید بن ابی سلمہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے
حور عین کو مٹی سے پیدا نہیں کیا ہے بلکہ حور عین کو کستوری، کافرن اور زعفران سے پیدا کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک دفعہ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ جنتی حوروں کو اللہ نے کیسے پیدا کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد دیا کہ حوروں کو 3 چیزوں سے پیدا کیا گیا ہے۔ حوروں کا نیچے والا حصہ مشک یعنی کستوری سے پیدا کیا گیا، ان کا درمیانی حصہ عنبر سے بنایا گیا، ان کا اوپر والا حصہ کافور سے بنایا گیا، ان کے بال سیاہ نور سے بنائے گئے۔ سبحان اللہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ حور عین کو کس طرح سے پیدا فرمایا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو عنبر اور زعفران سے پیدا فرمایا، پھر ان کے اوپر خیمے نصب کر دیے۔ اللہ تعالیٰ ان کے پستانوں کو سفید رنگ کی کستوری سے پیدا فرماتا ہے، پھر باقی بدن کی تعمیر کرتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حور عین کو پاؤں اور گھٹنوں تک زعفران سے بنایا، ان کے جسم کو گردن تک چمکنے والے عنبر سے پیدا کیا، ان کی گردن سے سفید کافور سے پیدا کیا، ان کے اوپر حور لیلا جیسی 70 پوشاکیں ہوں گی۔ جب وہ سامنے آئیں گی تو ارد گرد کی سب چیزیں روشن ہو جائیں گی، جب وہ قریب آئیں گی تو ان کا جسم ان کپڑوں سے دکھائی دے گا۔ حور عین کے بالوں پر کستوری کی چوٹیاں ہوں گی جن کو اٹھانے کے لیے ایک نوکرانی ہوگی۔ حور عین کہے گی کہ یہ انعام ہے اچھے اعمال کرنے والوں کا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابن الحواری رحمت اللہ حور عین کا حسن و جمال بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، خدا کی قدرت سے پیدا کیا گیا۔ جب اللہ تعالیٰ ان کو بناتا ہے تو ان پر خیمہ نصب کیا جاتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اہل جنت کی سیبوں میں سے ایک سیب کو پکڑے گا، وہ سیب اس کے ہاتھ میں کھل جائے گا، اس سے ایک حور نکلے گی، اور وہ سورج کی طرف دیکھ لے تو سورج بھی اس نور کو سلام پیش کرے گا، جبکہ سیب سے تو حور نکلنے کی وجہ سے اس میں کوئی کمی باقی ہی نہیں رہے گی۔ ایک بندے نے دریافت کیا، کیا بات ہے، اس سیب سے حور نکلے گی، اس میں کمی بھی واقع نہیں ہوگی؟ سبحان اللہ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ایسا ہی ہوگا۔ اس کی مثال اس طرح ہے کہ چراغ سے چراغ روشن کیا جاتا ہے تو اس کی روشنی میں کمی نہیں کی ہوتی۔ خدا جو چاہتا ہے کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنت کی حور عین تعداد میں ان سے سب سے زیادہ ہوگی۔ وہ خامندوں کے لیے دعا کرتی ہوگی کہ اے اللہ میرے اس خامن پہ دین کے معاملات میں اس کی مدد فرما، اس کے دل کو دین سے روشن فرما، یا ارحم الراحمین اس کو ہم تک پہنچا دے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، دنیا میں جب بھی کوئی عورت اپنے خامن کو دکھ دیتی ہے تو اس مرد کی بیوی جو جنت میں حور ہوتی ہے وہ کہتی ہے، اللہ تعالیٰ تم کو قتل کرے، اس خامن کو دکھ مت پہنچاؤ، یہ مرد تمہارے پاس کچھ عرصے کے لیے مہمان ہے، وہ وقت بہت ہی نزدیک ہے کہ یہ مرد آپ کو چھوڑ کر ہمارے پاس آ جائے گا۔ حضرت ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جنت کی حور کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، کیا تم اپنے خاوند کو دیکھنا چاہتی ہو جو ابھی دنیا میں ہے؟ وہ کہتی ہے، اے میرے خدا کیوں نہیں، میں اپنے خاوند کو ضرور دیکھنا چاہتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کے تمام پردے ہٹا دیتا ہے، اس حور اور اس کے خاوند کے درمیان دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اس کو دیکھ کر
पहचान जाती है। वो अपने खामद को बेचैनी से देखती रहती है। वो अपने खामद को देर से आने वाला कहती है। जन्नत की हूरे ऐन अपने खामद का इस कदर इंतजार कर रही होती है जैसे दुनिया में मर्द घर से दूर चला जाता है तो इसकी बीवी अपने खामद का इंतजार में बेचैन होती है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जन्नत में सबसे पहले दाखिल वो होंगे, इनके चेहरे 14वीं रात की तरह रोशन नजर आएंगे। इस शख्स के लिए जन्नत में 2 हूरे ऐन होगी। इनका जिस्म कपड़ों की बारीकी की वजह से नजर आएगा। इनकी पिनियों का गोदा गोश्त से भरा हुआ नजर आएगा। जन्नत में कोई भी शख्स बगैर खाना के नहीं होगा। सुभान अल्लाह। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो बंदा जन्नत में से सबसे अदना होगा उसके भी 80,000 जन्नत में नौकर होंगे। उसकी 72 बीवियां होंगी। हर एक जन्नती के लिए याकूत का एक कुंबा नस्ब किया जाएगा जिसकी लंबाई जाविया से सामा तक होगी। जन्नत और उसकी नेमतें हमेशा रहने वाली हैं। ये दुनिया आर्जी है, आखिरत की जिंदगी मुस्तकिल है जो न कभी खत्म होगी न कभी खत्म होने वाली है। ये सब कुछ इंसान के अपने आप पर है कि वो अच्छे काम करके जन्नत में आला मकाम हासिल करेगा या फिर इस दुनिया में बुरे अमाल करके अपनी आखिरत को तबाह करेगा। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमको अच्छे अमाल करने की तौफीक दे, आमीन। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जरूर बताइएगा। जज़ाकल्लाह।